چیپٹر 5 سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لڑکے کو باپ سے کی ہوئی گفتگو یاد تھی۔ وہ اس پر خوش تھا۔ وہ پہلے ہی بہت سے محلات اور بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو اس کی منتظر ہو۔ اس کے پاس ایک کوٹ تھا اور ایک کتاب، جسے وہ فروخت کر کے دوسری خرید لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ، لیکن سب سے اہم بات اس کے نزدیک یہ تھی کہ وہ اپنے خوابوں کے متعلق سوچتا تھا۔ جب وہ میدانی علاقوں سے گھبرا جاتا تو بھیڑوں کو فروخت کر کے سمندر کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس وقت تک وہ سمندر سے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس نے پہلے ہی بہت سارے شہر دیکھ رکھے تھے، دوسری عورتیں اور خوشی کے دوسرے مواقع۔ مجھے درس گاہوں میں خدا کہیں نہیں ملا، اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ جب چاہتا اپنے سفر کا رخ بدل لیا کرتا۔ وہ اس تباہ شدہ چرچ میں کبھی نہیں آیا تھا، حالانکہ اس راستے سے وہ کئی بار گزر چکا تھا۔ دنیا بہت بڑی اور نہ ختم ہونے والی تھی۔ اسے تھوڑا سا وقت بھیڑوں کے راستے کا تعین کرنے میں لگتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں جانتی کہ ہر دن ایک نئی راہ پر چل رہی ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میدان نیا ہے اور موسم میں تبدیلی ہے۔ وہ جو کچھ سوچتی ہیں وہ کھانا یا پانی ہے۔ شاید ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں، لڑکے نے سوچا، یہاں تک کہ میں نے اس تاجر کی بیٹی سے ملنے کے بعد کسی دوسری عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ وہ دوپہر تک ٹاریفا میں ہوگا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی کتاب کو ایک موٹی کتاب سے تبدیل کر لے گا، اپنی شراب کی بوتل بھرے گا، شیو کروائے گا اور بال کٹوائے گا۔ وہ لڑکی سے ہونے والی متوقع ملاقات کے لیے خود کو تیار کرے گا۔ وہ اس امکان کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی دوسرے گڈریے نے بھیڑوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ اس سے قبل پہنچ کر اس کا ہاتھ مانگ لیا ہو۔ یہ بھی امکان ہے کہ خواب سچ ثابت ہو اور زندگی دلچسپ ہو جائے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا۔ اسے یکایک یاد آیا کہ ٹاریفا میں ایک ایسی خاتون ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔